محترم حاضرین، 10-11 سال ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ پکار یہ ہے کہ لوگوں آسمان بلند کیا ہے، اللہ نے زمین اس نے بچھائی ہے، ہوائیں وہ چلاتا ہے، ماں کی چھاتیوں سے دودھ اس نے پلوایا تھا، عقل و خرد اس نے دی ہے، اسی کے سارے احسانات ہیں، اور اس نے تم سے کچھ مطالبہ نہیں کیا ہے سوائے ایک بات کی کہ نمک کھارو، میرا نمک کھاتے ہو، میری دھرتی پر تمہاری زندگی گزر رہی ہے، اس سے پہلے اسی زمین پر کتنے اولیاء گزرے ہیں، کتنے انبیاء، کتنے میرے دشمن آئے ہیں، سب کو میں نے پالا تھا، میں نے پیدا کیا، اور سب کو میں نے ایک ہی امتحان میں ڈالا تھا، ایمان کے امتحان میں، کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بڑے ہوش مند اور ہوشیار ہو، ہر مسئلہ تمہاری زندگی کا ہے، کس طرح سے بڑھ چڑھ کر اس کے متعلق زبان کھولتے ہو، کیسے کیسے انوکھے انداز اور کیسے مضبوط فیصلوں کے ساتھ تم سامنے آتے ہو، اور یہ کتنی سادی اور صاف بات ہے کہ تمہاری زندگی اور زندگی سے متعلق جو چیز ہے یہ سب میرے احسان کی مضمون میں، اور صرف تم ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے اس دنیا میں جتنے آئے تھے، چاہے وہ میرے کسی قسم کے بندے ہوں، نہ فرمان ہوں، نہ شکرے ہوں، نمک حرام ہوں، سب میرے احسان میں دبے ہوئے تھے، میرے ہی ان کے اوپر اثر تھا، تو ان میں سے بعض ظالموں نے نمک حرامی کی انتہا کر دی کہ میرا کھانے کے بعد میرے بندوں کو انہوں نے گن گایا، ان کی پوجا، ان کی پکارے، ان کی پرستش کی، کچھ رہے ایسے اللہ کے، اور میرے بندے اللہ نے فرمایا ایسے فرما بردار رہے، نمک حلال رہے، وفا شیار رہے، کہ انہوں نے مجھے اپنا مالک مانا، میرے سامنے سر جھکایا، ہٹائے ہوئی پھر دعویٰ کر کے پلٹے، دنیا کو بھی ہوشیار کیا، بات کھول کر ان کے سامنے لائے کہ دیکھو بھائیو ایک ہی مسئلہ ہے، اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان ہو یا جن کو ہم نے مکلف بنایا ہے، جن کو ہم نے آزمایا ہے، امتحان کی لیا ہے، ایک ایمان کا امتحان، بندگی اور تقوی کا امتحان، صرف ایک ہی امتحان ہے کہ صرف تم بندے اس کے ہو جس نے تمہارے ساتھ سب کچھ کیا ہے، تمہارے بدن کا ایک ایک رونٹا، ایک ایک بال اس نے پیدا کیا، تمہاری زندگی کسی جگہ پر کسی اور کا ہاتھ، کسی اور کی احسان کی کوئی کوشش یا کوئی ایسی نعمت تم بتا سکو کہ جو کسی اور کا وہ عطیہ ہو، تب تو بات آ، تو یہی بات اللہ کے نبی صاحب نے بتائی قوم کے سامنے آ کر اس انداز سے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کبھی اس انداز سے کہ دیکھو ایک ہی مسئلہ ہے، امتحان ہے، وہ ایک بات کا ہے کہ اللہ کے بندے ہو اور بندگی ثابت کر دکھاؤ اپنی زندگی سے، اس کی بات مانو، اس کی پوجا ہو، اس کی پکارے ہوں، اس کی نظر و نیاز ہو، اس کے دوستوں کے ساتھ اپنی جان چھڑکو ان پر، اور ان کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، اور نہ مانے تو للکارو، اور اس کے بعد اپنی جان اور مال کی توانائیاں ان کے خلاف استعمال کرو، یہاں تک کہ یا تو تم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، اور یا ان کا سر اللہ کے سامنے چھوٹ جائے۔ یہ ایک بات شروع میں جب اٹھی ہے تو بات یہی ہے، لیکن انسان کو ہوشیار کیا گیا ہے کبھی اس انداز سے کہ اذا السماء انشقت، یہ ایک وہ دن آنے والا ہے کہ یہ آسمان تک پھٹ جائے گا، تو تمہاری چودراہٹ ہو، تمہاری یہ حویلی ہو، تمہارے یہ خدم اور حشم ہو، تمہاری یہ طاقت اور قوت ہو، چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد ان تمہاری بہاروں پر خدا کا دامن دراز ہوگا اور انگارے برسیں گے، جھلس جائے گا تمہارا باغ اگر تم اس کے اوپر اعتماد کر کے بھول گئے ہو۔ یہ بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ یہ بات کوئی میں آج نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اوپر آتے ہو تمہارے چہروں کی تیوریاں بدل رہی ہیں، تمہارے ہاتھوں کے اندر
تمہاری رگیں اور تمہارے عضلات تن رہے ہیں. کبھی تمہارے منہ سے گالی نکلتی ہے، کبھی تم خاک اڑاتے ہو میرے اوپر، کبھی گالیاں دیتے ہو. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود تمہارے سامنے خیر خواہی کی ایک ہی بات کہتا ہوں، تم سے ایک کوڑی نہیں چاہتا، اور وہ بات یہ ہے کہ لا حکم الا واحد لا الہ الا هو الرحمن. یہ اصلی بات ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا الہ نہیں. اور عرب جانتے تھے کہ الہ کے معنی کیا ہے. عربوں کو معلوم تھا کہ الہ کے معنی کیا ہے، ان کی زبان تھی. الہ وہ ہے جو اختیار رکھتا ہو سارا، جو نفع اور ضر اپنی مٹھی میں رکھے اور جس کے ساتھ چاہے وہ منفعت کا معاملہ کرے اور جس کو چاہے سختی میں ڈال دے. وہ جو زندگی اور موت پر قادر ہے، وہ جو گودوں کا بھرنے والا ہے، جو کھیتیوں کو مردہ زمین کو جلانے والا ہے، اور جو سر چیز کے اوپر قادر ہے اور سب کے اوپر قہار ہے. یہ سننے کے بعد جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو ہے معاملہ ایمان کا، جس کی طرف میں تم کو دعوت دیتا ہوں، اور تمہارے یہ سردار ہیں جن کے پاس طاقت اور قوت ہے، وہ تو خود سری کی انتہا کر رہے ہیں. مالک کو بجائے اس کے کچھ کو اپنی خاطر میں لائے، مالک کے مقابلے میں انہوں نے اپنے اور مالک بنا لیے ہیں کہ یا خود مختار بن گئے ہیں. اور یہ اللہ کے ساتھ بہرحال نمک حلالی نہیں ہے، مفاشیالی نہیں ہے. اور ڈرو کی اس زندگی کے بعد جو موت آنے والی ہے، اس کے اندر صرف جو فیصلے کا دن آئے گا تو اسی ایک بات پر فیصلہ ہوگا کہ کس نے مالک کا کھانے کے بعد مالک کے سامنے سر جھکایا ہے اور کون نمک حرام رہا ہے. یہ بات بڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں. کبھی قرآن کی ہدایت کو بیان کرتے ہیں کہ میری کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے دیکھو، سب سے پہلے رسول جو آیا ہے اپنی مشرک قوم میں جو ایک ظلم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ مالک اپنے لیے گالی کہتا ہے، جس کو مالک کبھی برداشت نہیں کرتا، تو کہتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ میرے بندوں سب کچھ میرا ہے، میرے ساتھ میرے بندوں کو برابر اور شریک اور ساجھی نہ کرو. ایک مسئلہ ہے، فرمایا یہی ایک مسئلہ. پہلے رسول جو آئے ہیں مشرک قوم کے اندر حضرت آدم کے بعد، انہوں نے یہی ایک مسئلہ، یہ اصلی مسئلہ ہے جس میں تم کو آزمایا گیا ہے کہ یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تمہاری دنیا میرے سامنے ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہارے پاس جبروت ہے، تم عیش اڑاتے ہو، تمہاری اکثریت کا عالم یہ ہے. لیکن تم نے اللہ کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے کہ اس کی کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈالا ہے. اور اللہ کے 5 بڑے نیک بندے تھے جو اس کو پوچھتے، اس کو پکارتے تھے، تم نے ان کو اوپر اس کو ڈالنے کی کوشش کی، ان کو اڑایا ہے. کسی کو تم نے مشکل کشا بنایا ہے، کسی کو داتا پکارتے ہو، کوئی تمہارا غوث ہے، کوئی بندہ نواز، کوئی بندہ پرور ہے، کوئی مجیب الدعوات سنت. یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے، یہ تم نے کیا قدم اٹھایا ہے. اور مالک فرماتا ہے 950 سال تک اللہ کا بندہ اسی دعوت کو دیتا رہا، نماز اور روزے اور حج زکات کا کوئی موقع ہی نہیں آیا. کہ اس 950 سال کی دعوت کا انجام مالک فرماتا ہے وما آمن معه الا قلیل. 950 سال کے اندر چند اس کی قوم کے لوگ تھے جو اولیاء اللہ کی بندگی سے الگ ہو کر توحید کی طرف آئے. آخرکار اس نے دعا کی کہ مالک انی مغلوب فانتصر، مالک میں نے اپنی چیز کر دیکھی ہے، سب کچھ میں نے کیا. قوم کو حادثہ سمجھایا، اندھیرے اجالے میں، آواز کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، ہر انداز سے میں نے سمجھایا ہے. ایک ہی طرف بلایا ہے میں نے، جاؤ اپنے پروردگار سے اپنی خطاؤں کی، اور وہ شرک وہ خطا ہے کہ پروردگار بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا. تو لوگوں معافی مانگو، اللہ تمہارے اوپر آسمان کو رحمتوں کا دھارا بنا کر برسا دے گا. جو تمہارے پاس آج ہے اس میں اور اضافہ کرے گا. باغات کی ریل فیل ہوگی، تمہاری اولادوں تمہاری آبادی بے انتہا ہو جائے گی. اللہ کی رحمت ہے اس دنیا میں جب تک زندہ ہو برسیں گی، اور اس کے بعد جنت کی بادشاہت کے لہراتے ہوئے باغات تمہارے قدم چومنے کو آگے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گے. مالک فرمایا 950 سال تک ہمارے اس بندے نے اپنی قوم کے اندر اپنا کلیجہ نکال کر ڈال دیا، اور سوائے گنتی کے لوگ ایمان لائے ہیں. پھر جب وہ تنگ آ گیا ہے، اس نے ہم کو آواز دی تو ہم اس کے بعد کو پہنچے ہیں، اور ایسا ہم نے طوفان برپا کیا ہے کہ آسمان کو حکم دیا، اس نے اپنے دہانے کھول دیے اور زمین نے اپنا پانی باہر نکال دیا، یہاں تک کہ خشکی کے اوپر سمندر موجے مارنے لگا.
اور پھر ہمارا ایسا فیصلہ ہے، سوائے چند مومنوں کو ہم نے کشتی میں سوار کیا ہے، اور اپنے اس پیغمبر کی 950 سال کی اس کوشش کے باوجود جب اس کا بیٹا ایمان کے بجائے توحید کی بجائے قوم کے شرک میں مبتلا رہا تو اس کی آنکھوں کے سامنے مجھے ڈبو مارا ہے۔ اور جب اس نے ہم سے فریاد کی کہ مالک تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو بچائے گا، تو مالک نے انتہائی سختی کے ساتھ کہا یہ تیرا اہل تھا، مجھے گالیاں دینے والا یہ مشرک، اور بس زبان روکو، اگر تم نے اس کے حق میں، اس مشرک کے حق میں مجھ سے کوئی درخواست کی تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہ پیغمبر کہاں اٹھا، اللہ سے اس کی توبہ کی، مالک میری خطا ہو گئی، اب میں اس کے لیے نہیں کچھ کروں گا۔ تو یہ پروردگار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں بات کو صاف کر دینے کے لیے کبھی یہ بھیجا اور کبھی کہا کہ یہی اس کے بعد جو مومن بچے تھے، اور مالک قرآن میں شرم دلاتا ہے انسانیت کہ کچھ تو شرم کو، تم بتاؤ ایمان کے ساتھ دشمنی ہے، توحید کے مقابلے میں تم اللہ کے بندوں کو شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں حقوق میں، اور آج جو تم دنیا میں ہو تو بتاؤ تم کیوں ہو؟ اور جو تھے دنیا میں آج موجود نہیں ہے، جانتے ہو کہ کائنات کی جو آبادی تھی نوح علیہ السلام کے زمانے میں، جو مومن تھوڑے بعض تفسیروں میں خیال ہے، حدیث نہیں ہے، 60 کسی نے کہہ کہ 70، کل 950 سال کے اندر، لیکن اللہ جانتا ہے، لیکن یہ اللہ مالک فرماتا ہے اللہ قلیل، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ تو مالک شرم دلاتا ہے، خود اربوں کے سامنے یہ بات آئی کہ ایمان کے دشمنوں، آج دنیا میں تم موجود ہو، جانتے ہو کیوں موجود ہو؟ کہ تمہارے وہ دادا جو ہمارے پیغمبر نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے، وہ مومن سے کشتی میں سوار ہوئے، بچے، ان کی نس چلی، باقی ساری کافروں اور مشرکوں کی ہم نے نس کو کاٹ ڈالا۔ تو بتاؤ تم جو آج دنیا میں ہو تو اس ایمان کی برکت ہے، اور آج تم ایمان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ تو مالک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے واقعات قرآن کے ذریعے سے بتایا کہ اس کے بعد دیکھو یہ مومن جو بچے ہیں یہ پھیل گئے دنیا میں، قریب کے علاقے میں ایک ان کا گروہ پہنچا ہے عرب میں، اور یمن کے شمال کے اندر جو احقاف کا مقام ہے جہاں آج خالی ریت کے ٹیلے ہیں، وہاں انہوں نے دنیا کی سب سے طاقتور حکومت قائم کی ہے، اور مالک فرماتا لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی طاقتور قوم بنی رہی ہے کہ کائنات میں ہم نے ایسے زبردست اور ایسے طاقت والے لوگ پیدا نہیں کیے۔ لیکن وہی چیز ہے کہ ایمان داروں کی اولاد، لیکن جب وقت گزرا ہے شیطان نے ان پر حملہ کیا ہے، اور پھر ان کے بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے بندے بن گئے ہیں، ان کو انہوں نے پوجا ہے اور پکارا ہے۔ ایک مدت گزری ہے، یہ اپنی طاقت پر نازا، اپنی قوت پر گھمنڈی بنے ہوئے تھے، اور سمجھتے تھے کہ باباؤں کو جن کو ہم پکار رہے ہیں، جن کی نظر و نیاز ہے، جن کے درشن کو جاتے ہیں، جن کی شادیاں کرواتے ہیں، دن مناتے ہیں، جھنڈے اٹھاتے ہیں، یہ ان کی کرم فرمائی، ان کی نگاہ کرم ہے کہ آج دنیا میں ہماری طاقت کا یہ حال ہے۔ اللہ نے رحمت فرمائی اس قوم کے اوپر، حضرت ہود علیہ السلام آئے ہیں، یہ قوم عاد کے نام سے برباد کر دی گئی ہے، اس لیے عادیات وہ ہوتے ہیں جن کا نام نشان مٹ جائے، یہ عرب کی قوم ہے۔ اللہ یاد دلاتا ہے، دیکھو ان کے جو پیغمبر آئے ہیں اس حالت کے اوپر، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ان کی موت اور بربادی ان پر منڈلا رہی تھی، اس لیے کہ ایمان کی آزمائش میں ڈالے گئے تھے، اسی کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی تھی، اللہ کو گالیاں دیتے تھے، سب کو ختم کرتے تھے، اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو پکار کر ان کی نظر نیاز۔ تو ان کے اندر جو ان کا بھائی آیا ہے ہماری رحمت سے، ان کو ان کا فریضہ یاد دلانے کی عذاب سے بچنے کا ایک ہی امکان ہے، آگ تمہارے جسم و جان کو نہ چھوئے گی، ورنہ کبھی تم نکل نہ پاؤ گے اگر تم نے بات نہ مانی۔ مالک فرماتا ہے انہوں نے آنے کے بعد یہی ایک بات کہی، اس کو آج تم اپنے خیال میں مذاق سمجھتے ہو، کوئی اس کی وقت نہیں ہے، ایمان کو تم نے بہرحال سمجھ لیا۔ آ کر مالک فرماتا ہے سورہ ہود میں آ کر یہی بات کہی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اصلی مسئلہ کائنات کا انسانوں ایک ہی ہے کہ تمہارا ایک معبود ہے، مالک کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ یہ مخلص آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دیکھیے قرآن کا یہ ایک انداز ہے، پوری دعوت اسی نقطے کے گرد گھومتی ہے کہ ہر نبی نے یہی دعوت دی ہے۔ اس زمین کے اوپر جو یہ سمجھدار لوگ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، کتابیں نازل فرمائیں،
اس سلسلے کی آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی اسی دعوت کو لے کر اٹھے تھے۔ عربوں کو جو عزت ملی تھی اسی ایمان کی وجہ سے ملی تھی، اور آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو درگت بنی ہوئی ہے، ذلت اور خواری ہے، یہ اسی ایمان کے ساتھ غداری کی وجہ سے، کلمے کے ساتھ غداری کی ہے انہوں نے، چاہے عربی ہوں یا اجمی ہوں، سب نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنائے ہیں۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی دعوت کو جاری رکھا جائے، اس کو قائم رکھا جائے۔ یہ جنگ چھیڑی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے اندر، اس 20ویں صدی کے آخر میں، کفر و شرک کے خلاف۔ آج سے 38 سال پہلے یہ دعوت میرے تک پہنچی تھی، میں فوج میں تھا۔ یہ دعوت مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئی، میرے رگوں پہ میں اتر گئی، اور 38 سال سے میں اسی دعوت کو دے رہا ہوں، ہر جگہ جہاں میں موقع ملتا ہے اور اللہ موقع دیتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھی دین کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بس یہ ان کے اندر اب آخر میں آ کے یہ ایک چیز 2017 کے اندر آ کے یہ ایک ایسی چیز پھر وہی آ گئی، جیسے ہر دور میں اسی طریقے سے ہوا ہے۔ مومنوں کی اولاد آگے جا کے کیا مشرک بنی تھی یا نہیں بنی تھی؟ اسی طرح ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی آخر میں جا کے 2017 کے اندر، خاص کر محمد حنیف کی زیر نگرانی، پھر شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آ گیا، اور یہ کہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک صفت معجزانہ طور پر دے دی، اس طرح صفتیں بانٹنا شروع کر دی انہوں نے۔ اللہ کا کوئی وقار نہیں، اللہ کی کوئی عزت نہیں۔ بہرحال محمد حنیف تو اسی شرک کے اوپر مر گیا، اور اس کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے اسی کی حمایت کرتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے، چند لوگ بچے ہیں جو ایمان خالص کے اوپر قائم ہیں، دوبارہ منظم ہو گئے ہیں۔ کراچی سے لاہور ہم نے اپنا مرکز شفٹ کر دیا ہے، کمال خان صاحب کو میرے جماعت بنایا ہے، اور اس دعوت کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ، بہت مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ کچرا نکل گیا ہے۔ یہ جو خبیث لوگ تھے سارے، یہ بڑی تعداد میں نکلے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے کالے ہوں گے، اور اس وقت یہ لعنتیں بھیجیں گے محمد حنیف کے اوپر کہ جس نے پھر بے ایمان نے کفر و شرک پھیلا دیا۔ وہ جو ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ کنویں کو پاک کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کتے کو تو نکالو، اس کتے کو نکالا تھا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ کنواں پاک ہوا تھا، لیکن محمد حنیف نے پھر اس کی دم کاٹ کے بیچ میں ڈال دی، سجدہ تعظیمی کا شرک اس میں کر دیا، پھر کنواں پلید کر دیا، جماعت کو پلید کر دیا، مشرک بنا دیا، مجاہدوں کو مجاور بنا دیا۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ 20ویں صدی کے آخر میں توحید کی دعوت اٹھی، اور 21ویں صدی کے شروع میں توحید کے اندر پھر شرک ملا دیا۔ یہ بہت بڑے دو واقعات پیش آئے ہیں۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے ہیرو کا کردار ادا کیا اس پورے معاملے کے اندر، اور محمد حنیف نے ویلن کا کردار ادا کیا۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کے بندو۔ بہرحال ہم مایوس نہیں ہیں، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے، دونوں راستے دکھا دیے۔ اب جس کا جی چاہے ایمان خالص کا راستہ اختیار کرے، جس کا جی چاہے کفر و شرک کی طرف جا کے پھر اپنی بربادی کا سامان کرے۔ تو بہرحال یہ معاملہ تو جاری رہے گا بھائی۔ اب کسی کو سیخ پا ہونا ہے ہوا کرے، کسی کو آگ لگنی ہے اور لگے۔ ہمارے لیے ہماری پشت پناہی کے طور پر، ہماری حفاظت کے لیے ہمارا مالک، ہمارا رب کافی ہے۔ جو بھی اس دعوت سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا، اور جو بھی دائی کی دعوت کو نہیں مانے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح معنوں میں پاکستان کو اسلام کا اگر قلعہ بنانے ہے تو یہ کفر و شرک کے اڈوں کو ختم کرو۔ یہ مزار، یہ جو مندروں کی شکل میں اختیار کر گئے ہیں، یہ مورتی کی پوجا ہو رہی ہے قبر پرستی کی شکل میں، جب تک اس سے جان نہیں چھڑائی جائے گی، پیری مریدی سے، تعویذ گنڈے سے، جمہوریت سے، یہ سب شرکیہ کفریہ شیطانی چیزیں ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ بات یہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی آپشنل بات ہو، بلکہ یہ بات مانو گے تب تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے گی، اور اگر نہیں مانو گے تو یاد رکھنا جہاں اربوں خربوں لاکھوں کروڑوں جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکے ہیں، اسی شرک کی وجہ سے تم بھی اترتے چلے جاؤ گے، چاہے بڑے وزیر اعظم ہو، صدر ہو، جرنیل ہو، یا کوئی اور بھی تمہارا رینک ہے، جو بھی ہو، دنیاوی لحاظ سے دولت والے ہو، بڑے اونچے خاندان والے ہو، خان صاحب ہو، چودھری صاحب ہو، کوئی بچنے والا نہیں ہے جب تک ایمان خالص کی طرف نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔